بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مناجات حبیب یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کا اپنے اس چینل کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم سامعین، ویڈیو کا ٹائٹل آپ احباب نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک غریب کسان اور انمول ہیرا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب لایا ہے۔ یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو حضرت شیخ سعدی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ کون سا ہے تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مناجات حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مناجات حبیب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہوں گی ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ محترم سامعین، چلتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ ایک کسان جو اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے چلاتے اچانک اس کی نظروں کے سامنے ایک انمول ہیرا آ گیا۔ اس کسان کو معلوم نہیں تھا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس کو چمکتا ہوا موتی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر گیا۔ جب آپ گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو کہ مجھے ایک چمکتا ہوا موتی ملا ہے۔ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا، اس کسان سے کہا کہ یہ کوئی عام موتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک انمول ہیرا ہے۔ کسان نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے کہ جس کو ہم فروخت کر کے اپنی زندگی کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی بدل جائے گی، اب ہم غریب نہیں رہیں گے۔ تو وہ کسان اس خوشی کے مارے ساری رات نہیں سویا۔ اس ہیرے کی حفاظت کے اندر اس نے ساری رات گزاری کہ کہیں کوئی چور آ کر اس ہیرے کو نہ چھین کے لے جائے۔ صبح جب ہوئی تو وہ بازار کے اندر آیا اور ایک جوہری کو، ہیرا شناس کو اپنا ہیرا دکھایا اور کہنے لگا کہ میں یہ ہیرا فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس جوہری نے جب اس کسان کے پاس ہیرا دیکھا، ایک نظر اس کسان پر ڈالی، ایک نظر اس ہیرے پر ڈالی اور سوچنے لگا کہ یہ اتنا انمول ہیرا اس غریب کسان کے پاس کیسے آیا۔ وہ بھی بڑا ایماندار شخص تھا۔ اس جوہری نے کہا کہ غریب انسان، کہ یہ ہیرا اتنا انمول ہے کہ اس بڑے بازار کے اندر تجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ملے گا کہ جو اس ہیرے کو خرید سکتا ہو۔ تم سیدھے چلے جاؤ بادشاہ کے دربار کے اندر، وہاں پر جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ میں یہ ہیرا فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تمہارے ہیرے کی قیمت تمہیں ادا کر دے۔ وہ کسان اسی خوشی میں تھا اور اس خوشی میں بادشاہ کے دربار پر پہنچا۔ بادشاہ نے جب ہیرا دیکھا، اپنے شاہی ہیرا شناس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس ہیرے کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ جب اس جوہری نے ہیرے کو دیکھا تو وہ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی ساری سلطنت بھی اس کے حوالے کر دیں پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی حل بتاؤ، یہ ہیرا میں اپنے پاس لازمی رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس سے میرے شاہی خزانے کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اس جوہری نے کہا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ اس بندے کو کہیں کہ یہ کل صبح آئے جب سورج طلوع ہو تو اس کو اجازت دی جائے، یہ شاہی خزانوں کے اندر چلا جائے اور سورج غروب ہونے تک جتنا خزانہ یہ سمیٹ سکتا ہے
جو کچھ یہاں سے لے کر جا سکتا ہے اسے اجازت دی جائے، اسے روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس غریب کسان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل آنا سورج طلوع ہوتے وقت۔ جیسے ہی تم سورج طلوع ہوتے وقت آؤ گے تمہارے لیے شاہی خزانے کھول دیے جائیں گے۔ سورج کے غروب ہونے تک جتنا تم مال دولت ہیرے جواہرات یہاں سے لے کر جانا چاہو تم لے جا سکتے ہو۔ وہ کسان اس خوشی میں پاگل ہو گیا تھا اور اپنے گھر کے اندر آ کر اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ اس کی بیوی بھی بڑی خوش ہوئی اور اس خوشی کے مارے ساری رات وہ نہیں سویا، ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ جب صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا تو خوشی خوشی بادشاہ کے دربار کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ نے جب کسان کو دیکھا، اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے شاہی خزانوں کو کھول دیا جائے۔ یہ جتنا مال یہاں سے لے کر جانا چاہے سورج غروب ہونے تک اس کو اجازت ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ کسان شاہی خزانوں کے اندر جاتا ہے اور اس کی نظر جب سونے اور چاندی پر پڑتی ہے تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے اور دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ بھی چیز لے کر جاؤں گا، میں فلاں چیز بھی لے کر جاؤں گا، فلاں چیز بھی لے کر جاؤں گا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک تخت پر پڑتی ہے، جو سونے کا بنا ہوا تخت، نرم و ملائم گدے لگے ہوئے تھے۔ جب اس تخت پر جا کر بیٹھا تو وہ چٹائیوں پر سونے والا کسان جب نرم و ملائم مخمل پر بیٹھا تو اس کو بڑا سکون محسوس ہوا اور اس نے خیال کیا کہ ابھی تو پورا دن پڑا ہے، کیوں نہ چند گھڑیاں یہاں پر آرام کر لوں، اس کے بعد جو سونا چاندی لے کر جانا چاہوں گا وہ لے جاؤں گا، ابھی تو پورا دن پڑا ہے۔ یہی سوچ کر وہ سو گیا اور اتنا سویا کہ اس کی آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا اور اس نے دن سارا سوئے ہوئے گزار دیا۔ بادشاہ کے کرندے آئے، انہوں نے آ کر اس کسان کو اٹھایا اور کہا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ تم اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ۔ وہ کسان کہنے لگا کہ ابھی تک تو میں نے کوئی چیز یہاں سے اٹھائی ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ وہ بھی وہاں پر پہنچ آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ کسان، تو نے اپنا وقت غفلت کے اندر گزار دیا، ہم نے تو تمہیں پورا وقت دیا تھا، تم جو کچھ یہاں سے لے کر جانا چاہتے تم لے کر جا سکتے تھے، لیکن تمہاری غفلت کے سبب اب تم نہ تو یہ ہیرا لے سکتے ہو نہ یہ سونا اور چاندی لے سکتے ہو، کیونکہ تم نے سارا دن اپنا غفلت کے اندر گزار دیا ہے۔ تو وہ کسان خالی ہاتھ اس بادشاہ کے دربار سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی غفلت کے اندر گزار دیں تو ہمارا حال بھی اس کسان جیسا ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی غفلت کے اندر گزاریں اور کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی رکھیں اور اس کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پیغام اپنے دوسرے دوستوں تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک نئی خوبصورت واقعے کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔